من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ مسلم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، یہ روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنے مسلم شریف میں کتاب الایمان میں نقل کیا ہے۔ حدیث شریف کا ترجمہ یہ ہے کہ جب دنیا میں کوئی برائی دیکھو، من رآ منکم منکرن، کوئی برائی دیکھو، منکر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کے خلاف ہو، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کبیرہ ہے اور گناہ بڑا ہے تو اس کو روکو، اور چھوٹا گناہ ہے تو چھوڑ دو۔ یہ مرے ہوئے دلوں کی بات ہے۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کو منکر کہا جاتا ہے۔ جب دنیا میں تم کوئی منکر دیکھو، کوئی برائی دیکھو، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تمہیں طاقت ہے تو تم ہاتھ سے روکو۔ جیسے بادشاہ وقت کو ہاتھ کی طاقت ہوتی ہے، وہ جبر کر سکتا ہے، مار کر روک سکتا ہے، یا جیسے باپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے۔ یہ اور بات ہے کہ قانون کبھی کبھی باپ کو منع کرتا ہے، اور وہاں حکومت کے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے تاہم باپ تھوڑی سختی ضرور کر سکتا ہے۔ تو اگر تم برائی دیکھو اور تم ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے کہہ سکتے ہو، زبان سے کہو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے کہو بھائی تم غلط کر رہے ہو، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، رسول ناراض ہوتا ہے، معاشرہ خراب ہوتا ہے، بے حیائی کا کام ہے۔ اور اگر زبان سے بھی طاقت نہیں ہے تو نبی علیہ السلام تیسری چیز فرماتے ہیں کم سے کم اپنے دل میں برا جانو کہ یہ غلط کر رہا ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی، یہ غلط کیا، یہ زنا میں جا رہا ہے، غلط کر رہا ہے، یہ ڈرگس پی رہا ہے، غلط کر رہا ہے، اس نے کسی کو مارا، غلط کر رہا ہے، یہ برائی میں مبتلا ہے۔ اپنے دل میں برا جانے کہ مجھے اللہ جب کہنے کی ہمت دے گا میں کہوں گا اس کو، یہ کم سے کم اپنے دل میں اس کو برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دل میں برا سمجھنا ایمان کا سب سے کمزور ایمان ہے، سب سے کمزور ایمان۔ نبی علیہ السلام اشارہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے دل میں برا بھی نہیں سمجھا اس کے گناہ کو، اس کی برائی کو، تو اس کا مطلب تم اس کے گناہ پر راضی ہو، تم اس کی برائی پر راضی ہو، تبھی تو دل میں برا نہیں جان رہے ہو۔ تو رضا علی المعاصی یعنی گناہ پر راضی ہونا یہ بھی گناہ ہے۔ ایک انسان نماز نہیں پڑھتا اور میں نے اس کو بالکل برا نہیں سمجھا، میرا بیٹا فجر نہیں پڑھ رہا ہے، میں اس کو برا نہیں جان رہا ہوں، میرا بیٹا غیبت میں مبتلا ہے، میں برا نہیں جان رہا ہوں، میرا بیٹا کوئی اور گناہ میں مبتلا ہے، میں اس کو برا نہیں جان رہا ہوں۔ تو ایک تو وہ گناہ کر رہا ہے اور میں اس کو برا بھی نہیں سمجھتا ہوں، تو اس کا مطلب میں خود انوالو ہوں، اس کے اندر داخل ہوں، تو جتنا اس کو کرنے پر گناہ ہوگا اتنا ہی مجھے بھی گناہ ہوگا، چونکہ میں اس پر خوش ہو رہا ہوں۔ اس لیے کم سے کم ہم اپنے دل سے برا جانیں کہ یہ غلط کام کر رہا ہے، اللہ جب مجھے توفیق دے گا، ہمت دے گا، میں ضرور اس کو زبان سے روکوں گا، کہوں گا اس کو۔ قرآن کریم میں انہی اعمال پر کامیابی بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان، دنیا کے سارے انسان، ان المسلمین نہیں کہا اللہ نے،
ان الانسان، جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تمام انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، مگر کامیاب کون؟ جو 4 کام کرے. الا الذین آمنوا، جو ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ کرے. یہ 2 تو الحمدللہ ہو رہے ہیں، ایمان بھی ہے، اعمال صالحہ بھی ہے. ماشاءاللہ ہماری نمازیں ہو رہی ہے، ہم پڑھ رہے ہیں. لیکن ان 2 پر کامیابی بیان نہیں فرمائی قرآن نے، آگے 2 کام اور بیان فرمائے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور دوسروں کو حق بات کی وصیت کرو، حق بات بتاؤ دوسروں کو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اچھے کام کی ترغیب دو، برے کام سے روکو. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور 4تھا کام وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہاں صبر بمانا وہ صبر نہیں کہ مصیبت آئے تو صبر کرنا، یہاں صبر بمانا روکنا، یعنی گناہوں سے روکنا. تو تیسری آیت میں بتایا کہ اچھی بات، حق بات بتاؤ، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور گناہوں سے بچاؤ. آج میرا آپ کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ماشاءاللہ میں یوں کہتا ہوں کہ میں نماز بہت پڑھتا ہوں، الحمدللہ میرا ایمان بھی ہے اللہ پر، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، اشراق بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، چاش بھی پڑھتا ہوں، اوابین بھی پڑھتا ہوں، لیکن میں دوسروں کو حق بات نہیں بتاتا، دوسروں کو برائی سے نہیں روکتا. دوسرے تو درکنار میرے گھر میں نہیں بتاتا، میری اولاد کو، میری بیوی کو، میرے بچوں کو میں ان کو تعلیم نہیں دے رہا ہوں. وہ غلط کام کر رہے ہیں، وہ ناجائز کام کر رہے ہیں، میں ان کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. تو اس صورت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی 4 کام پر رکھی ہے، صرف ایمان اور اعمال صالحہ پر نہیں رکھی. ہم آدھا کر رہے ہیں، آدھا نہیں کر رہے ہیں. بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ فلاں بستی والے گناہوں میں مبتلا ہے، اس کو جا کر ایسے الٹ دو کہ اوپر کے نیچے ہو جائیں، زمین اٹھاؤ الٹ دو. ہاں قرآن پڑھو میرے بھائیو تو اللہ کا عذاب سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے عذاب اللہ کا آیا، اگلی قوموں پر اللہ تعالیٰ نے کیسے عذاب بھیجے. قرآن کوئی واقعات بیان کرنے کے لیے نہیں آیا، عبرت بیان کرنے کے لیے آیا تاکہ ہمیں عبرت بتائیں. تو جبریل نے کہا کہ اس میں ایک بندہ ہے جو بہت عبادت کرتا ہے، تہجد گزار ہے، بہت نمازیں پڑھتا ہے، وہ تو بہت نیک آدمی ہے، کیا اس کو بھی الٹ دے؟ فرمایا ہاں، پوری بستی کے ساتھ اس کو بھی الٹ دو. فرمایا باری تعالیٰ وہ نمازی ہے، وہ عبادت گزار ہے، وہ آپ کی عبادت کرتا ہے. فرمایا وہ عبادت ضرور کرتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، 2 کام ہے، لیکن اس نے گناہوں سے دوسروں کو نہیں روکا تو وہ بھی گناہوں میں اتنا ہی شریک ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا ہے کہ وہ بھی اتنا ہی شریک ہے. اس لیے جہاں گنہگاروں کو الٹا جا رہا ہے وہاں اس کو بھی الٹ دو. رہ گئے اس کے ایمان اور اعمال صالحہ کا بدلہ وہ میں قیامت میں دوں گا، باقی دنیا میں آنے والے عذاب میں اس کو بھی پکڑ لو. میرے بھائیو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو مکمل بنانے کے لیے صرف ایمان اور اعمال صالحہ نہیں ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ بھی ہے. فیضی آپ نے نام سنا ہوگا، اس نے ایک تفصیل لکھی ہے، اپنے آپ کو مدعی تھا کہ میں عالم ہوں. یہ واقعہ مجھے اس پر یاد آ گیا کہ بہت سے لوگوں کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کیوں برائی سے نہیں روکتے، تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے مول صاحب ناراض ہو جائیں گی. عام طور پر اگر ہم برائی سے روکیں گے ناراض، ہائی صاحب ناراض ہو جائیں گی، ہائی صاحب کچھ دے رہے ہیں بند ہو جائے گا، تعلقات خراب ہو جائیں گے، اللہ اکبر، اس کا دل ٹوٹ جائے گا. اس کے دل کے ٹوٹنے کی فکر ہے، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں، کہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں. فیضی یہ اکبر کا یہ خادم بھی تھا، وزیر بھی تھا، اور وہ اپنے آپ کو علم کی طرف منسوب بھی کرتا تھا.
کہ میں عالم ہوں، اپنے آپ کو علم کی طرف منسوب کرتا تھا، میں عالم ہوں۔ اور واقعتاً اس نے 2 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے، یہاں ہمارے کتب خانے میں مدرسے کے غالباً نہیں ہے، بے نقط تفسیر، یعنی قرآن کریم کی تفسیر لکھی 2 جلدوں میں فارسی میں، اور کہیں بھی تفسیر میں ایک نقطہ نہیں آیا۔ کیسے الفاظ استعمال کیے ہوں گے کہ قرآن کی تفسیر بھی پوری ہو گئی اور نقطے والا، جو تا کے اوپر نقطے، با کا نیچے نقطہ، جیم کے اندر نقطہ، لیکن ایسا کوئی حرف استعمال نہیں کیا کہ جس میں نقطہ آیا ہو۔ کتنا علم ہوگا اس کو، کتنے الفاظ کا وہ ماہر ہوگا کہ بغیر نقطے کی اس نے تفسیر لکھی۔ وہ ایک مرتبہ ایک نائی اور حجام کی دکان پر داڑھی منڈوا رہے تھے، تو کسی بزرگ کا گزر ہوا، انہوں نے فرمایا آگا ریشمی تراشی، فارسی زبان بولی جاتی تھی، آقا داڑھی تلاش رہے ہو؟ تو اس نے فوراً جواب دیا ولے دلے کسے نمی تراشم، میں داڑھی ہی منڈوا رہا ہوں نا، کسی کا دل تو نہیں موند رہا ہوں۔ تو بزرگ نے فوراً جواب دیا بلا ولے دل رسول می تراشی، تو نبی کے دل کو خرچ رہا ہے، نبی کے دل کو ایذا پہنچا رہا ہے، نبی کے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تو آج میرا اور آپ کا حال یہ ہو گیا کہ ہم کسی کو حق بات کہنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ بھائی اس کے دل کے ٹوٹنے کی فکر نہ کرو، اللہ کا حکم آباد ہو جائے اس کی فکر کرو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھے طریق پر، یہ نہیں کہ آستین چرا کر، یہ نہیں کہ پیشانی پر بل لا کر، یہ نہیں کہ غصے ہو کر، محبت سے، پیار سے، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے بول کے ذریعے سے ہمیں کسی کو روکنا چاہیے۔ قرآن کریم ہم کو اس کی دعوت دے رہا ہے کہ ہم اچھے الفاظ سے کسی کے ساتھ امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ یہ قرآن خود کہہ رہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ ایک صاحب تشریف لائے، نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، لیکن فرمایا ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ میں زنا نہیں چھوڑوں گا۔ اب آپ بتائیے میرے آپ کے ہاتھ پر کوئی بیعت ہو اور یہ کہے کہ میں زنا نہیں چھوڑوں گا، تو ہم تھپڑ مار دیں گے؟ یعنی نالائق کہیں کا بیعت ہونے آیا زنا چھوڑنے کو منع کر رہا ہے۔ صحابہ کرام کو بھی غصہ آ گیا کہ حضرت یہ کیا بول رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش ہو جاؤ تم لوگ۔ وہ کہہ رہا ہے میں زنا نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت نے فرمایا اچھی بات ہے، لیکن تم جو زنا کی بات کر رہے ہو، تمہاری بھی تو بہن ہے، اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی یہ سوچے تو، حضرت نام لیتے چلے گئے، تمہاری بھی بیٹی ہے، تمہاری بیٹی کے ساتھ سوچے تو، تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں کے ساتھ اگر کوئی سوچے تو، اور وہ ہر ایک جواب پر نہ کہتا گیا، اخیر میں وہ خود بول پڑے یا رسول اللہ میں زنا سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت عملی کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ ایک عورت آئی، بیعت ہوئی، مسلم شریف میں روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نوحہ کرنے جاؤں گی۔ نوحہ کا معنی ہوتا ہے کسی کے گھر پہ جا کر زور زور سے رونا، چلانا، کپڑے پھاڑنا، چہرے پر مارنا، اس کو نوحہ کہا جاتا ہے۔ یہ عرب کا دستور تھا جب کسی کے گھر موت ہوتی تھی تو۔ اب نوحہ تو نبی علیہ السلام نے حرام کیا ہے کہ یہ ناجائز ہے، اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میں بیعت اس شرط پر ہوں گی کہ نوحہ کروں گی، اور حضرت نے اس کو اجازت دے دی، جاؤ نوحہ کر کے آؤ۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ جس کام کو آپ نے حرام قرار دیا، آپ نے اس کی اجازت دی۔ فرمایا اگر میں اس کی اجازت نہیں دیتا تو یہ ایمان قبول نہ کرتی۔ وہ گناہ چھوٹا ہے، ایمان قبول نہ کرنا بڑا گناہ ہے، وہ ہمیشہ جہنم کی مستحق ہو جاتی، میں جہنم سے بچانا چاہتا تھا اس لیے اجازت دی۔ یہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی۔ بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے، ہندوستان میں ایک راستے سے دہلی جا رہے تھے،
اتفاق ایک جگہ مغرب کا وقت ہوا، اس بستی میں پہنچے تو مسجد جو دیکھی تو وہ راکھ سے بھری ہوئی، صفائی کچھ نہیں، صفائی کی اور نماز پڑھی، نماز مغرب کی پڑھی، خود اذان دی، ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز کے بعد کسی سے پوچھا تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہمارے جو یہاں کے نواب صاحب ہے ہماری بستی کے، انہوں نے کہہ رکھا ہے جس دن میں پڑھوں گا اس دن تم پڑھنا۔ کہا اچھا نواب صاحب کا مکان مجھے بتا دو۔ کہا ہمارا نام نہ لینا، یہ مکان ہے۔ حضرت نواب صاحب کے وہاں گئے، ان کو سمجھایا تو وہ کہنے لگے بھائی میں نماز پڑھوں گا 2 شرطوں کے ساتھ۔ کہا کیا شرط؟ فرمایا وضو نہیں کروں گا، مجھے وضو بھاری پڑتا ہے۔ اور دوسری شرط فرمایا میں تو شراب پیتا ہوں، زنا کرتا ہوں، اگر ان ساری شرطوں کے ساتھ ہو تب تو میں آ جاؤں گا۔ فرمایا حضرت نے یہ شراب زنا یہ سب تیرے مسئلے ہیں، تو جانے، لیکن ایک بات جو ہے کہ تو کہہ رہا ہے بغیر وضو کے، تو اچھا مجھ سے وعدہ کر پہلے کہ تو نماز پڑھے گا۔ کہا بالکل میں کل ظہر سے نماز شروع کروں گا لیکن وضو نہیں کروں گا۔ حضرت نے فرمایا بلا وضو کے پڑھ لے۔ اب آپ بتائیے اس مفتی صاحب کو کوئی کیا کہے گا کہ بلا وضو کی اجازت دے دی آپ نے؟ لیکن ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ دوسرے دن ظہر کا وقت ہوا، وعدہ تھا، حضرت مفتی صاحب وہاں پہنچ گئے، فرمایا چلنا ہے؟ کہا ہاں۔ دل میں خیال سا گزرا کہ جب اللہ کے سامنے حاضر ہی ہونا ہے تو کیوں نہ وضو کر لوں، بغیر وضو کے پڑھنے کے بجائے وضو تو کیا غسل کیا اس نے اور دربار رب میں پہنچا، اور ادھر حضرت مفتی صاحب نے اس کو دعوت دینے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور یہ فرمایا تیرے گھر تک لانا یہ مظفر کا کام تھا، آگے ہدایت سے نوازنا اللہ تیرا کام ہے۔ بس وہ نمازی بنا، بستی نمازی بن گئی۔ تو حکمت کے ساتھ دعوت دی جائے، محبت اور پیار کے ساتھ سمجھایا جائے، امر بالمعروف محبت اور پیار کے ساتھ ہو، نہی عن المنکر محبت کے ساتھ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو دعوت دینے کے لیے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، موسیٰ کے باب میں ہے قولا لینا، موسیٰ نرم بات کرنا، نرم بات۔ دیکھو یہ عیسائی لوگ جب دعوت دیتے ہیں تو ان کا طریق کیسا نرم ہوتا ہے، میٹھا میٹھا محبت والا، اور ہماری دعوت میں کیا ہوتا ہے؟ ہماری دعوت میں غصہ، ہماری دعوت میں سرخ آنکھیں، ہماری دعوت میں پیشانی پر بل، ہماری دعوت میں ہاتھا پائی، یہ ہماری دعوت ہے۔ اب ان کے طریق کو دیکھو اور ہمارے طریق کو دیکھو، حالانکہ ہمیں یہ طریق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، لیکن آج ہم ہمارے نبی کے طریقوں کو ان کے گلوں میں دیکھ رہے ہیں، اور وہ طریق جو سراسر غلط ہے ابو جہل اور ابو لہب والے، وہ طریق ہمارے گلے میں پلے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا موسیٰ قولا لینا، فرعون سے نرم بات کرنا، آنکھیں چرا کر غصے ہو کر نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے رب کریم خدائیت کا دعوے دار ہے، ربوبیت کا دعوے دار ہے، اللہ ہونے کا دعوے دار ہے، اور تو کہہ رہا ہے نرم بات کرنا؟ فرمایا ہاں نرم بات کرنا، اس لیے کہ موسیٰ تو نے اس کے گھر کا نمک کھایا ہے، وہیں تو تم بڑے ہوئے ہو، اس کے گھر کا نمک کھایا ہے، یہ نمک حرامی ہوگی کہ تم اس کو آنکھیں بتاؤ، تم اس کو تیور بتاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر فرماتے ہیں کہ موسیٰ سے بڑھ کر دائی کوئی نہیں، مبلغ کوئی نہیں، وہ نبی ہے، وہ پیغمبر ہے، وہ رسول ہے، ہم اتنے بڑے دائی اور مبلغ نہیں ہیں۔ اور فرمایا ہم جن کو دعوت دے رہے ہیں وہ فرعون بھی تو نہیں ہے، وہ تو فرعون تھا، وہ خدائیت کا دعوے دار تھا، اس کے باوجود نرمی کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو ہمیں تو بطریق اولا اپنی دعوت میں، اپنے امر بالمعروف میں، اپنے نہی عن المنکر میں محبت اور پیار ہونا چاہیے، تاکہ محبت اور پیار کے ساتھ دعوت قبول کی جائے، اور لوگ قبول کرتے ہیں، اور قرآن نے اس بات کی ہمیں اشارہ کیا ہے۔ اسی لیے قرآن میں ایک واقعہ ہے کہ یہودی لوگ جو سنیچر کو مچھلیاں پکڑنے کے لیے ہیلے بہانے کرتے تھے، حق تعالیٰ نے یوم السبت کا پورا واقعہ 6-7ویں پارے میں بیان کیا کہ وہ لوگ پہلے سے جا کر جال بچھا دیتے تھے اور دوسرے دن جا کر کے پکڑ لیتے تھے۔ تو ایک قوم ان کو روکنے کے لیے گئی کہ روکیں ان کو کہ اللہ کی بغاوت ہو رہی ہے، غلط کام تم کر رہے ہو، اللہ نے سنیچر کے دن ہم کو منع کیا ہے، عبادت کا دن ہے، ہم عبادت کریں، یہ کیوں کام کر رہے ہیں؟ تو دوسری ایک قوم جو تھی، ایک جماعت تھی، انہوں نے اس نصیحت کرنے والوں کو، ان تبلیغ کرنے والوں کو، ان دعوت دینے والوں کو، ان خیرخواہی کرنے والوں کو روکنا چاہا کہ نہ روکو ان گنہگاروں کو۔ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، ارے کیوں روکتے ہو ان ظالموں کو، جانے دو آگ کی بھاڑ میں جائیں، جیسے ہم بولتے ہیں نا
جائے جہنم میں، کیا ضرورت ہے ہمیں؟ یہی بات اس جماعت نے بھی کہی، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ، اللہ ان کو ہلاک کر دے، عذاب شدید میں ڈال دے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم ان کو روکے؟ یہ رقص میں جائے، یہ بے نمازی بن جائے، یہ راستے میں جہاں چاہے جس طرح چاہے زندگی گزارے، بس ہم اپنی نماز مصلی سنبھال کر بیٹھے رہیں گے۔ یہی جواب وہ تھا، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ تو وہ خیرخواہی کرنے والی جماعت جو دعوت دے رہی تھی، ان کا جواب سنو، قرآن نے نقل کیا، قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون۔ بھائی ہم تو اس لیے دعوت دے رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کر دیں گے کہ اللہ اس قابروں میں میرے پڑوس میں رہتے تھے، میں نے ان کو دعوت دی تھی، میں نے ان کو تیرے طریق بتائے تھے، میں نے ان کو درخت کے روکا تھا، نمازوں کی دعوت دی تھی، دین کی دعوت دی تھی، شریعت کی دعوت دی تھی، اچھے اخلاق کی دعوت دی تھی، میں قیامت کے دن اپنا عذر پیش کر دوں گا تاکہ اللہ میری پکڑ نہ کرے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور ہو سکتا ہے اللہ میرے کہنے سے اس کو ہدایت بھی دے دے، تقوی بھی مل جائے اس کو۔ تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے، ہمیں چاہیے کہ ہم برائیوں کو روکنے والے بنیں، اگر ہاتھ سے طاقت ہو ہاتھ سے، ورنہ تو زبان سے روکیں، اور اگر زبان سے بھی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم اپنے دل میں برا جانے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے، اور باقی دل کے اندر یہ سوچنا کہ بھلا جو ہے میری دعوت کا کوئی فائدہ تو ہوتا نہیں، میں ان کو خیرخواہی کر کے کیا کہوں گا، میں کیسے ان کو، کوئی مانتا تو ہے نہیں۔ تو بھائی ہدایت دینا میرا آپ کا کام نہیں ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے ہدایت دینا۔ اللہ جن کو چاہے گا ہدایت دے گا، اللہ جن کو چاہے گا ہدایت نہیں دے گا، لیکن ہم مکلف بالتبلیغ ہے، مکلف بالہدایت نہیں ہے، ہم تبلیغ کے مکلف ہیں، ہدایت کے مکلف نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کی توفیق دے، اور میرے بھائیو خاص طور پر جو آئے دن روزانہ جو آتا رہتا ہے بیان کہ بھئی یہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، پھر ویسے بھی چونکہ موسم کی تبدیلی اب یہاں ہو رہی ہے کہ اب گرمی کے اندر سے، سمر کے اندر سے اب ٹھنڈی کی طرف جا رہے ہیں، اور تبدیلی موسم پر عمومی طور پر وائرل ہوا کرتے ہیں، وائرس کے مسائل تبدیلی موسم پر کسی بھی ملک میں آپ چلے جاؤ کہ گرمی سے سردی یا گرمی سے بارش میں جاتے ہیں تو وہاں انفیکشن کے مسائل ہوتے ہیں، وائرل انفیکشن ہوا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سردی گرمی کے مسائل بھی ہوا کرتے ہیں، اور موجودہ جو بیماری چل رہی ہے اس کی بدایہ اور ابتدا ہی سردی کھانسی ہے، کہ اس کی ابتدا سردی اور کھانسی کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں اپنی ذات کی بھی حفاظت کرنا ہے، ہمیں دوسروں کی ذات کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ میری ذات کی حفاظت اس سے ہوگی کہ میں جو مسائل ہیں، مثلا یہ کہ ماسک استعمال کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسٹنس کا مسئلہ ہمیں کہا گیا اس کے مطابق بھی، اور ملنا جھلنا ہمارا کم ہو تاکہ ہماری ذات کی حفاظت ہو۔ بزرگوں نے لکھا ہے یہ ذات اور یہ باڈی جو ہے نا، یہ اللہ کی امانت ہے، اور اگر میں نے اس کو غلط سلط استعمال کیا اور اس کی حفاظت نہیں کی تو قیامت کے دن امانت میں خیانت کرنے کا گناہ ہوگا۔ اس کی حفاظت ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی باڈی کی حفاظت دوسروں کی باڈی، دوسروں کا جسم، میری ذات سے اس کو تکلیف نہ ہو، اس کی بھی ہم فکر کریں، اور اس کی فکر کے لیے روایات بھری پڑی ہے، یہ وقت نہیں ہے ورنہ میں ان روایات کو سنا تھا۔ مسلم شریف میں ہے کہ ایک جزامی اور پت والے سے نبی علیہ السلام نے مصافحہ نہیں فرمایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ فتح مکہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس، میں سارے لوگوں سے تمہاری حفاظت کروں گا، اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بختر پہنا، سر پر ٹوپی پہنی، اور امت کو تعلیم دی کہ میری حفاظت تو اللہ ہی کرتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا احتیاط اختیار کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، اس سے آپ کا ایمان کمزور نہیں ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کوئی کمزور نہیں ہوا، ایمان وہی ہے اللہ کی ذات پر کہ شافی بھی وہی ہے، بیماری دینے والا بھی وہی ہے، موت بھی اسی سے ہے، حیات بھی اسی سے ہے، لیکن ہم جان بوجھ کر اپنی ذات کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔ صحیحین کی روایت میں ہے، فرمایا لہسن کھا کر اور پیاز کھا کر مسجد میں نہ آئے، کچا لہسن کچا پیاز کھا کر مسجد میں نہ آئے۔ کیوں منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا وہ حرام تھا؟
حرام نہیں ہے، اس لیے منع فرمایا اس کی بدبو آتی ہے، اور اس بدبو سے تمہارے پڑوس میں کھڑے رہنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے جو نمازوں میں آتے ہیں۔ اس تکلیف سے دوسروں کو تکلیف سے بچانے کے لیے جب لہسن اور پیاز کھانے والوں کو جماعت میں شریک ہونے سے منع فرمایا، تو پھر میری بیماری، میری چھینک اور میری کھانسی اور میری سردی دوسروں کو لگے اور دوسرا بیمار پڑے، اس سے بھی ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے۔ تو ہم اپنی ذات کا بھی احتیاط کریں اور دوسروں کو مرض نہ پہنچے اس کی بھی فکر کریں۔ اللہ جل شانہ اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے دائمہ عطا فرمائے، اور جو بیچارے قبر میں پہنچ چکے ہیں اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا